پی ڈی ایم کی سیاست آپ کا رد عمل کیا ہے؟ تھینک یو ملک صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے لافٹر پیکج دکھایا مریم باجی کا، اٹس اے سچ اے جوک، اٹس اے سچ اے فن ٹو واچ ہر، کہ جو بھی وہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں اس سے بہت بڑا یو ٹرن لے لیتی ہے. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ لیڈرشپ خیرات میں نہیں مل سکتی. لیڈرشپ جو ہے وہ دھونس دھاندلی سے نہیں ہو سکتی ہے. لیڈرشپ جو ہے وہ کسی بڑے باغ کی بیٹی ہونے سے آپ کو نہیں مل سکتی، اور نہ ہی وہ کسی پرچے کے ذریعے آپ کو مل سکتی ہے، نہ ہی وہ آپ کو ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے مل سکتی ہے. اگر آپ کو لیڈرشپ ملتی ہے تو وہ آپ کو ارن کرنی پڑتی ہے، آپ کو پولیٹیکل اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے پھر آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی ایک پولیٹیکل میچورٹی آ جاتی ہے، اور پھر جو آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں پھر آپ اس کے اوپر دبنگ طریقے سے کھڑے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو مریم باجی فرما رہی تھیں، اتنا انہوں نے اپنا مذاق اڑوایا ہے جو یہ باتیں کرتی ہیں. اور اب یہ دیکھیں اپنے آپ کے خیال میں مولانا فضل الرحمان نے ان سے دھوکہ کیا یا بلاول پیچھے ہٹ گیا، کیا ہوا؟ دو باتوں میں دیکھیں نا. ایک تو ان کو یہ کہ اگر ان کا ایک ساتھی کم ہوا ہے بلاول، جو میں ہمیشہ سے کہتی تھی کہ بلاول صاحب نے مریم باجی کو بلوا کے اور بے نظیر کی جو بھٹو کی جو وہ تھی برسی تھی اس کے اوپر ان سے اس کے پیپلز پارٹی کے نعرے بھی لگوائے، بھٹو زندہ کے بھی نعرے لگوائے، ان کے مزار پہ بھی گئی. اور میں نے تب بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ ان کو جا کے معافی بھی مانگنی چاہیے تھی کہ ان کے والد نے کس طرح بے نظیر بھٹو کی پولیٹیکل اور کریکٹر اسیسینیشن کی، تو اس کی بھی یقیناً معافی مانگ کے آئی ہوگی. اس کے باوجود بھی بلاول بھٹو زرداری نے ہمیشہ سے ان کے ساتھ اس لیے دھوکہ کیا ہے کہ دیکھیے وہ گیلری کی خاطر اور صرف ایک سٹارڈم کی خاطر ان کے ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے اپنے والد کا پرانا اور اپنی والدہ کا بدلہ ان سے لے لیا ہے ان کو یوز کر کے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی سندھ کی حکومت کو کبھی بھی استعفے نہیں دینے تھے. اور جو ویٹیج آنا تھا، مریم باجی خود تو نہیں ہے کسی پارلیمنٹ کا حصہ، تو ویٹیج تو آنا ہی پی ڈی ایم کے جلسوں میں یا اس میں جو استعفے تو اس میں آنا ہی پیپلز پارٹی سے تھا. تو پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ ان کے ساتھ بیک آؤٹ کر کے دھوکہ دے چکی ہے. پہلے دن سے ان سے رسیدے اور پرچیاں مانگ رہے تھے. جب نواز شریف نے بھی قدغن لگائی تھی اس پہ ہمارے پولیٹیکل اداروں پہ، تب بھی عدالتوں کے اوپر اور اس کے اوپر ہمارے آئی ایس آئی کے اوپر اور آرمڈ فورسز کے اوپر، تب بھی بلاول ان سے پرچیاں مانگی تھی کہ آپ ثبوت دیں. لیکن ان میں ایک ایڈیشن ضرور ہوا ہے. مولانا حافظ حسین، مولانا شیرانی اور مولانا شجاع الملک نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے باقاعدہ طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ویسے بھی سیاسی بے روزگار ہے، ان کو جمعیت الاسلام پاکستان سے نکال دیا ہے. تو اب تو ان کو چاہیے کہ ان کو اپنی پارٹی میں یہ لوگ اس کو ویلکم کریں اور اس کو باقاعدہ اپنے ساتھ پارٹی میں لے لیں، کیونکہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی دیکھیں نا، مائنس اللہ کی لاٹھی دیکھیں کہ -1 پرائم منسٹر عمران خان کا فارمولا کرتے کرتے خود -1 ہو گئے. سیاسی بے روزگار تو وہ پہلے ہی تھے، تو وہ اپنی پارٹی نے بھی ان کو نکال دیا. تو ان کو چاہیے مریم باجی جو ہے ان کو اپنی پارٹی میں لے لے. سیاسی کندھا انہوں نے آلریڈی ان کا استعمال کیا ہوا ہے. طاہر صاحب سے بھی پوچھیں. جی لیکن صرف اس کا اب دیکھیں نا، استعفے لطیفے بن چکے ہیں. انہوں نے کہا ہم ان کے منہ پہ ماریں گے. دیکھیں استعفوں کے اوپر شرمندہ ہوئے، انقلاب کو ٹھنڈ لگی، سڑکوں کے اوپر خوار ہوئے، شرمندہ ہوئے، آج کس منہ سے دوبارہ پارلیمنٹ جا کے گئے ہیں؟ اور پارلیمنٹ میں آپ کہہ رہے ہیں استعفے دینے والے اور استعفے لینے والے، آج کہہ رہے ہیں ہم جعلی سینٹ کا اور جعلی پارلیمنٹ سے الیکشن لڑیں گے. بتائیے طاہر صاحب، آپ یہ بتائیں کتنا کانٹرڈکشن ہے. تو آئی تھنک